بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج 1 ستمبر کو اردو کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں حصہ غزل سے بہادر شاہ ظفر کی غزل۔ تو غزل پڑھنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ ولادت ہے آپ کی 1775 اور وفات ہے 1862۔ سراج الدین بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہ اکبر ثانی کے بیٹے تھے، یعنی کہ ان کا پورا نام ہے سراج الدین بہادر شاہ ظفر، اور آخری مغل بادشاہ ہے یہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مغلیہ جو دور گزرا ہے ہندوستان پاکستان میں، اس سلطنت کے یہ آخری مغل بادشاہ تھے۔ 1837 میں 63 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، یعنی اپنے والد اکبر شاہ ثانی کے بعد یہ تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کو یعنی بادشاہت ملی تھی۔ 20 سال تک حکومت کرنے کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں بیٹا کہ ہندوستان اور جو پاکستان تو ظاہر ہے کہ مورد وجود میں نہیں آیا تھا، تو ہندوستان میں پورے ہندوستان میں انگریزوں نے حکومت کی، یعنی اس سے پہلے کئی سو سال بادشاہت رہی، اور آخری مغل بادشاہ یہی بہادر شاہ ظفر تھے۔ لیکن اس سے کافی عرصہ پہلے، کئی سال پہلے، تقریباً 100-150 سال پہلے انگریز آئے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ پوری بر صغیر یعنی ہند و پاک پر پورا قبضہ کر لیا تھا، اور اتنے زیادہ قابض ہو گئے کہ آہستہ آہستہ دہلی کے لال قلعے تک سمجھے کہ بادشاہت محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اور آخر میں کیا ہوا، 1857 کے ہنگاموں میں یہ بادشاہت بھی گئی، یعنی آخری مغل بادشاہ کو انگریزوں نے قید کر لیا تھا، اور برما کے پایہ تخت یعنی رنگون میں نظر بند کر دیا، یعنی قید کر دیا تھا۔ 5 سال تک آپ وہاں پر قید رہے، اور بڑے ہی مصائب جھیل کر نہایت کسمہ پرسی کے عالم میں سمجھیے کہ وفات پائی، اور آپ کی وفات ہوئی تھی 1862 میں۔ بہادر شاہ ظفر کو شعری ذوق بھی بہت زیادہ تھا، یعنی وہ جب دربار میں ہوا کرتے تھے تو بڑے بڑے شعراء کرام ان کے دربار میں، ان کی محفلوں میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے شاہ نصیر، مومن، غالب اور ذوق جیسے بڑے بڑے شعراء کا ایک دور دیکھا ہے، اور یہ شعراء آپ کی دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ نے خاص طور سے غالب کو اپنا استاد بنایا تھا، یعنی غالب کی شاگردگی اختیار کی تھی بادشاہ نے، اور اس فن میں اصلاح لیتے تھے، یعنی شعر گوئی میں اصلاح لی تھی۔ اچھا، ان کی شاعری کی بات یہ ہے، خاص بات جو پائی جاتی ہے کہ ان کی مضمون آفرینی اور ذوق کے مطلب محاورہ میں، اور غالب کی بلند خیالی، یعنی ذوق کے جو شاعر ہیں ان سے انہوں نے محاورہ بندی لی، یعنی اپنے قبول کی شاعری کے لحاظ سے، اور غالب کی بلند خیالی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے، یعنی ان کے کلام کا حصہ ہے غالب جیسی بلند خیالی۔ پھر بہادر شاہ ظفر نے غزل کی دنیا میں بے ثباتی اور عاشقانہ معاملہ بندی اور شوخی و تصوف کے بھی مضامین ان کے یہاں پر موجود ہیں، یعنی ان کی شاعری میں جہاں بے ثباتی ہے دنیا کی، یعنی دنیا کا فانی ہونا اور اس کا غم ان کی شاعری میں جہاں پایا جاتا ہے، وہاں کچھ عاشقانہ معاملات بھی ان کی شاعری میں ملتے ہیں، اور شوقی بھی پائی جاتی ہے، اور تصوف کا رنگ بھی آپ کی شاعری میں بخوبی نظر آتا ہے۔ اور کلام کی خصوصیات دیکھتے ہیں کہ اسلوب بیان ان کا کیسا ہے، کہ بہادر شاہ ظفر سادہ زبان میں شاعری کرتے ہیں، یعنی ایک سادہ، سلیس اور رواں شاعری ہے ان کی۔ پڑھنے والا ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اور اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل پیدا نہیں آتی ہے۔ پھر روزمرہ کے محاورات کے موضوع استعمال سے، یعنی جو محاورات ہیں اپنی شاعری میں اس طرح سمجھیے کہ موتی کی طرح پرو دیتے ہیں اپنی شاعری میں، کہ وہ ان کی شاعری کا حسن بڑھ جاتا ہے، تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور ان کا کلام مؤثر بن جاتا ہے۔ اور اس اپنے کلام کو مؤثر بنانے کے لیے ہندی تراکیب اور تشبیہات کا استعمال بھی بخوبی کرتے ہیں۔
پھر دنیا کی بے ثباتی کا رنگ بھی ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ یہ جو ہم غزل پڑھیں گے اس میں دنیا کی بے ثباتی ان کے اشعار میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ پھر معاملہ بندی بھی ان کی شاعری کا حصہ ہے، یعنی عشق و محبت بھی ان کی غزل میں بخوبی نظر آتی ہے۔ اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں غزل۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے تھے بہار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلہ، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب ہم اس کی ایک ایک اشعار کی تشریح سمجھتے ہیں۔ یعنی پہلا شعر ہے یہاں پر کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بیٹا اجڑا دیار بھی اس دنیا کو کہا ہے، یعنی اپنا وطن انہیں یاد آ رہا ہے، جیسے کہ ان کا دیار جو ہے، ان کا وطن جو ہے اب اجڑ چکا ہے اور یہ دنیا انہیں پوری ویران نظر آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اس اجڑے دیار میں اب میرا دل نہیں لگتا ہے۔ عالم ناپائیدار کا مطلب ہے یہ فانی دنیا، یعنی یہ دنیا فانی، اور جتنی بھی زمین و آسمان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ سب فانی ہیں۔ تو یہاں پر سراج الدین بہادر شاہ ظفر بر صغیر پاک و ہند کے آخری مغل بادشاہ تھے، اور 63 سال کی عمر میں انہیں قید کر لیا گیا تھا، یعنی 20 سال حکومت کرنے کے بعد 1857 کی جنگ میں یہ گرفتار ہو گئے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی میں نے بتایا کہ رنگون میں لے جا کر ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ پھر اغیار کی سازشوں اور اپنوں کی بے وفائی کے مظاہرے انہوں نے بہت خوب دیکھے، یعنی اپنی آنکھوں سے بڑے قریب سے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں نے جو غیر تھے ان کی تو سازشیں کام کر گئیں، اور اپنوں نے بھی بہت زیادہ بے وفائی کے مظاہرے کیے۔ تو اس کے بعد اس دنیا سے ان کا دل اٹھ گیا، یعنی ان کا دل بھر گیا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ انگریزوں نے دلی کو تباہ کر دیا تھا، انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ حالات سارے کے سارے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن بھی کیا گیا، یعنی دلی سے نکال کر رنگون میں قید کیا گیا، اور آخری عمر میں یعنی بے وطنی کی کیفیت کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور بڑے دکھی دل سے انہوں نے محسوس کیا ہے۔ اور یہ کیفیت بھی وہی انسان جان سکتا ہے جس نے کہ جلا وطنی کبھی جھیلی ہو، اپنے وطن سے دور رہا ہو، یا قید و بند کی اس نے صحبتیں جھیلی ہوں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اور اب کیا کہتے ہیں کہ میرا اب دل اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، میرا دل اب یہاں نہیں لگتا، اور اس دنیا میں میرا دل جینے کو نہیں چاہتا۔ یعنی یہ جو فانی دنیا ہے ایک دن اسے بھی فنا ہے، یعنی یہ تو فنا ہو ہی جائے گی، ایک وقت روز محشر آئے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تو آج کل کے سمجھیے کہ تماشے ہیں، کھیل تماشے ہیں کہ ہم آتے ہیں دنیا میں اپنی حصے کی زندگی جیتے ہیں، خوشی ہو غم ہو جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے ہم وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، اور اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا ہے، یہ رنگ و بو کی جو دنیا ہے، اس دنیا سے بنانا یا دوستی رکھنا بیکار ہے، اور اس دنیا سے جو بنانا بھی چاہے، جو دوستی رکھنا بھی چاہے تو اس کی بنی نہیں ہے، یہ دوستی کبھی قائم رہی نہیں ہے، کیونکہ اسے مر کر جانا ہوتا ہے۔ آج انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی کی مدت پوری کر کے اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور نہ وہ صرف یہ کہ وہ خود جاتا ہے بلکہ ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا کو بھی ختم ہی ہو جانا ہے۔ پھر یہاں پر ہے کہ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے بڑی ہی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے غم دکھ بہت اٹھائے ہیں میں نے، بہت زیادہ ٹھوکریں کھائی ہیں، اپنوں کے اور غیروں کے میں نے ظلم و ستم بہت زیادہ سہے ہیں، بہت زیادہ سختیاں جھیلی ہیں، بہت زیادہ پچھتاوا ہے ان کو اپنی زندگی کا، تو ان سب سے دل بھر گیا ہے۔
اور دل ٹوٹ بھی گیا ہے۔ اب جو اس میں جو برداشت کی کا تو سمجھیے کہ میرے دل میں اب حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ میرا دل دکھ اٹھاتے اٹھاتے، سختیاں جھیلتے جھیلتے، اپنوں کے غم دیکھتے دیکھتے، سازشوں کو جھیلتے جھیلتے اب میرا دل کیا ہو گیا ہے، چور چور ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، زخمی زخمی ہو گیا ہے۔ اب میرے دل میں حوصلہ نہیں ہے کہ اب میں مزید کچھ برداشت کر سکوں، لیکن کچھ آرزویں، کچھ حسرتیں، کچھ تمنائیں جو میرے دل میں تھیں، اب وہ بھی اس میں سمجھیے کہ نہیں سما رہی ہیں، اور یہ مجھے پریشان کرتی رہتی ہیں۔ تو اے اپنے ہی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہہ دو ان حسرتوں سے کہ کہیں اور چلی جائیں، کسی اور کا دل دیکھ لیں جو انہیں ان حسرتوں کو برداشت کر سکتا ہو، اٹھا سکتا ہو ان کا بوجھ، اس دل میں جا کر پناہ لے لیں۔ اب میرے دل میں، یعنی میرا دل داغ داغ ہو چکا ہے، اب میرے دل میں قوت نہیں رہی ہے کہ میں ان تمناؤں کا، ان حسرتوں کا، ان خواہشات کا جو کہ ادھوری رہ گئی ہیں، جنہوں نے حسرتوں کا روپ میری خواہشات نے ڈھال لیا ہے، تو اب یہ تمنائیں، یہ آرزوئیں میں نہیں، ان کے دکھ مزید نہیں اٹھا سکتا، اور اب میرا دل تھک گیا ہے۔ تو ان حسرتوں سے کوئی کہہ دے اے کاش کہ یہ میرے دل کو تنہا چھوڑ دیں، کہیں اور چلی جائیں، کیونکہ میرے دل میں اب ان کا بوجھ اٹھانے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، کہتے ہیں ایک اور شعر ہے یہاں پر کہ کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ اب یہاں دیکھیے باغ کی یہاں پر شاعر نے بات کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ باغ جب ہوتا ہے اور ہر پودے میں آپ دیکھیے کہ پھول جہاں کھلتے ہیں وہاں کچھ کانٹے بھی نکلتے ہیں، لیکن مالی کا کام کیا ہوتا ہے، وہ کانٹوں کو تو نکال دیتا ہے، چھانٹ دیتا ہے اور صفائی کر دیتا ہے، پھولوں کو لگا رہنے دیتا ہے، یا جب کام میں لینے ہوتے ہیں تو کانٹوں کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھولوں کو سنبھال لیا جاتا ہے، اور ان سے ہار پھول اور نہ جانے کیا کیا گہنے گجرے وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں۔ تو کانٹوں کو تو مالی سنبھال لیتا ہے اور باغ میں اور پودوں میں لگا رہنے دیتا ہے، اور کانٹوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہتے ہیں، یعنی مالی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مالی، پودوں میں پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی تو کھلتے ہیں، تو تم کیوں کانٹوں کا صفایا کیوں کر دیتے ہو، ان کو کیوں نکال دیتے ہو، ان کو مت نکالو، کیونکہ ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، یہ بھی وہیں باغ میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اسی پودے میں لگے ہوتے ہیں، تو ان کو نکال کر، ان کو بے جان یا بے وقت سمجھ کر تم نکال دیتے ہو، پھولوں کو تم یہاں پر رہنے دیتے ہو، تو یہ ظلم کانٹوں کے ساتھ نہ کرو، کیونکہ ان کی بھی ایک حیات ہوتی ہے، ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، ان کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے کہ یہ بھی اسی شاخ کا حصہ بنے رہے ہیں جس میں کہ پھول کھلے تھے، کیونکہ ہم یعنی پھول اور کانٹے ایک ہی پھول کا پودے کا حصہ ہوتے ہیں، ایک ہی چمن کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر شاعر کا خیال کیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کانٹوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا برا وقت آیا تو ہمیں تو تم نے نکال دیا اور ہماری پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا، تخت و تاج پر تم قابض ہو گئے، یعنی ہم سے سب کچھ چھین لیا اور ہمیں ایک وہ بے وقت شے سمجھ کر، یعنی کہ باغ کا کانٹا سمجھ کر تم نے ہمیں ہمارے باغ سے نکال دیا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، بلبل کو باغ سے نئے صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اب یہاں شاعر کا خیال کیا ہے کہ اپنی جلا وطنی کا ہی یہاں پر رونا رو رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے بھی دیکھیے یہاں پر قتل ہوئے، اس پوری واردات میں بیٹیوں کو در بدر ہونا پڑا، شہزادے شہزادیوں نے، کنیزوں نے اپنے منہ چھپا چھپا کر اور کسی بھی طرح سے اپنی زندگیوں کو بچایا اور محفوظ کیا، اور کچھ ختم کر دیے گئے، کچھ مار دیے گئے۔ تو یہاں پر بہادر شاہ ظفر اس شعر میں خود ایک بلبل سے تشبیہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی باغ میں جب بلبل ہوتی ہے تو وہ چہکتی ہے اور بڑی خوشحال ایک زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح ایک پرندے کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور تو وہ کسی سے شکایت تھوڑی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اب قید ہو گیا ہے تو وہ اب کس سے شکایت کرے، باغ سے کے مالی سے شکایت کرے کہ اس نے اس بلبل کو قید ہونے دیا، یا اس صیاد سے یا شکاری سے شکایت کرے کہ اس نے مجھے پکڑ کر
قید کر دیا ہے۔ یعنی بلبل یہ خود کو کہتے ہیں، یعنی ان کا ایک باغ، یعنی اپنی سلطنت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اپنے باغ کا بلبل تھا، لیکن مجھے تو نہ مالی نے سنبھالا، اور کیا ہوا کہ ایک شکاری آیا اور اس نے مجھے قید کر لیا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ اب جب پنچھی یا پرندہ پنجرے میں قید ہو جاتا ہے تو اب پھول کھلیں، باہر آئے، کوئی بھی موسم ہو، پرندے لہلہاتے پھریں، اڑتے پھریں، چہکتے پھریں، اور موسموں کو خوب مطلب موسموں سے لطف اندوز ہوتے رہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ قید ہیں۔ تو ایسا قیدی کسی سے گلہ کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ قید ہو چکا ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنی تقدیر پر یا تو شاکر ہو سکتا ہے یا پھر اپنی تقدیر کا رونا رو سکتا ہے۔ اور کیونکہ تقدیر پر شاکر ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر اس کی لکھی تھی، جو اس کے نصیب میں تھا، جو لکھا ہوا تھا وہی اس کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی اب یہ سب اس کا نصیب تھا کہ اس کو قید ہونا تھا، اس کی آزادی کو ختم ہونا تھا، اب وہ صبر اور شکر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم اس کا آخری شعر دیکھیں گے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کوئے یار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا یا تو اپنا وطن کہہ لیجئے یا دوستوں کی گلی کوچے کہہ لیجئے۔ تو یہاں ظفر اپنے آپ کو بد نصیب کہتے ہیں کہ اب جب کہ ان کا وقت مرگ آ گیا ہے تو یہ اپنی مظلومیت اور جلا وطنی کی ایک تصویر کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان جیسا تو کوئی بد نصیب نہیں ہوگا جو میری طرح وطن سے اتنا دور ہو، اور میرا دم آخر آ گیا ہے، میں اب مرنے والا ہوں، لیکن مرنے کے بعد مجھے اپنے وطن میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہاں تھے، کتنی وسیع سلطنت پورے ہندوستان کی بادشاہت تھی، یعنی مشرق سے لے کر مغرب اور جنوب سے لے کر شمال تک ساری سلطنت ان کی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب کیا ہے، برا وقت ان پر آ گیا ہے، وقت آخر ہے، دم مرگ ہے، اور یہ یہاں پر رنگون میں قید ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اب میری آخری سانسیں لے رہا ہوں، میرا وقت مرگ آ گیا ہے، جیسے کہ گویا میں مر گیا ہوں، میری لاش پڑی ہوئی ہے، اور اب مجھے مٹی میں دفن کرنے والا، یعنی میری اپنی زمین میں دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مجھے وہاں لے جانے والا کوئی نہیں ہے کہ میں اپنوں میں ہی، اپنے ہی دیس میں دفن ہوتا، میں تو غیروں کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں، اور نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے جیسا بد نصیب تو کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جہاں اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن یہاں اب میرے ساتھ کیا ہے کہ میری بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا یا میں مر رہا ہوں تو مجھے میرے حصے میں میرے وطن کی 2 گز زمین، دیکھو قبر کتنے کی ہوتی ہے، 2 گز کے زمین کا ہی ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں کہ انسان کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، لیکن ہر انسان کی بیٹا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے ہی وطن کی مٹی نصیب ہو، اپنے ہی وطن میں دفن ہونا نصیب ہو، لیکن یہاں پر یہ اپنی بد نصیبی کا اظہار کر رہے ہیں بہادر شاہ ظفر، اور کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بد نصیب ہوں، اور میرے جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ مجھے مرنے کے بعد اپنے وطن میں 2 گز زمین بھی دفن کے لیے نصیب نہیں ہوگی۔ بیٹا یہ غزل ہم نے پڑھی ہے اور یہ دیوان ظفر سے لی گئی ہے یہ غزل، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس غزل کے الفاظ معنی آپ کو دیے ہیں جو کہ صاف ستھرے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ کاپی آپ کو یعنی PDF ملے گی، آپ یہ کام اپنی کاپی میں کر لیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔